حضرت مولانا تنویر طارق صاحب کو وہ مائک پر تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ الذی لا اول له ولا آخر له الحمدللہ الذی لا شریک له فی الذات لا شریک له فی الذات والصفات والصلاة والسلام علی من ارسل بالبراہین والبینات وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنك بالمدينة ملائكة لا يدخلوها الطاعون ولا الدجال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا پہ جو پہنچے وہ سلام اچھا ہے، جس میں ہو نام محمد، جس میں ہو نام محمد وہ کلام اچھا ہے۔ در محبوب پہ خم کر کے سر تسلیم و رضا، مقامات محبت میں مقام اچھا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں احمد و حامد و محمود و محمد کی قسم، ایک ایک سے بڑھ کر میرے شاہ کا نام اچھا ہے۔ میں شوکت کیسر و کسرا کو کیا سمجھوں، ارے بادشاہوں سے محمد کا غلام اچھا ہے۔ مجھے جو کچھ کہنا ہو کہہ لیتا ہوں، مجھے جو کچھ کہنا ہو کہہ لیتا ہوں، رک سکتا نہیں، میں کبھی کسی فرعون کی چوکھٹ پہ جھک سکتا نہیں۔ ما مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔
سٹیج تے موجود عالی مرتبت علماء کرام ذوی الاحتشام، آج دے میرے میزبان مولانا صاحب جڑے میرے کول موجود نے، اور سامنے بیٹھے ہوئے غیرت مند سنی مسلمان بھائیو، دعا ہے کہ اللہ سب دی حاضری قبول فرما لے۔ میری کوشش ہوندی ہے کہ پہلی گل میں اس حدیث تو شروع کراں کہ ذکر مصطفیٰ، ذکر خدا میں بیٹھنے کا ادب کیا ہے۔ کیونکہ یہ مجلس وہ مجلس ہے جس پہ خدا عرش پہ خوش ہوتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ بولو 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 میرے چنگے بندے بولن، جڑے اندے چہریاں تے مسکراہٹ ہے او بولن، کیونکہ میں کلے بیان کرنا ہوندا تے گھاری کر لینا سی، کلے تے گھاری سنا لینا سی۔ تسی میرے نال بولو، مینوں پتہ لگے کہ تسی میرے سامنے بڑی خوبصورت غذا کھا کے میرے سامنے خوبصورت چہرے نال موجود ہو، مسکرا کے ذرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہیں، کہا کس لیے بیٹھے ہو؟ کہا حضور آپ کے وجود مسعود کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ فرشتوں کی مجلس میں، فرشتوں کی محفل میں اس مجلس پہ فخر کر رہے ہیں۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو جلسے رکھے جاتے ہیں یہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہیں۔ کیوں؟ کس آیت سے ثابت ہیں؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ امام بغوی لکھتے ہیں کہ وَتُوَقِّرُوهُ سے مراد یہ ہے کہ شان محمد کو بیان کیا کرو، اور وَتُعَزِّرُوهُ سے مراد یہ ہے کہ اپنی جان سے، ماں باپ سے، اولاد سے بڑھ کے حضور کی تعظیم کیا کرو۔ اور جس مجلس میں قرآن حدیث بیان ہو رہا ہو، تسی اورے پرے نہ ویکھو، میرے کو ہر گل دا حوالہ موجود ہے، کسی نو چاہیدہ ہوئے تو میں دے کے جاؤں گا۔ میں کوئی 86 پنڈ چوں نس چلے، توجہ رکھو، بس میں گل شروع کرن لگا، لمبیاں چوڑیاں میں گفتگو نہیں کرنی، بس مختصر جی گل۔ آج ویسے ہی جو میں دن دا بھی تھکیاں، کافی سفر کیتا ہے۔ تسی کہنا کی سفر کیتا ہے؟ اتھو ہی تے ٹرے، ہن تانوں ہر گل تے نہیں دسی دی نا بھی کتھوں آ رہے، کوئی ضروری تے نہیں نا بھی تانوں دسیے بھی فلاں جگہ تے گئے سی، اتھے بیان سی تے اتھوں آ گئے ہاں تے ہن تواڈے نال مخاطب ہاں تے اتھوں تانوں چھڈنا ہے تے اور کدھرے جانا ہے، او رب دیاں رب جانے جے دے لئی جانے ہاں یا او جانا۔ تسی کسے دے ٹھیکیدار ہو، تسی اپنی گل کرو کہ تسی بیٹھے ہو کہ نہیں، تسی بیٹھے ہو نا۔ جتھے قرآن حدیث بیان ہوئے اتھے پوری توجہ رکھی دی، کیونکہ جتھے قرآن حدیث بیان ہو رہا ہوئے، من آتاہ اللہ الکتاب والحکمہ ثم یلتفت یمینا وشمالا۔ جب تک میرے سامنے بیٹھے بندے نہ بولے، میں تے توانوں ہی بلانے نا۔ میرا دل کر دے جنہاں دے چہریاں تے خوبصورت تے چٹیاں داڑیاں نے او بولن نا، کیونکہ حضرت یعقوب نبی نے عزریل نو آکھیا سی جدوں میرا ٹائم آئے تے پہلے دسی۔ عزریل لہن آ گئے تے یعقوب نبی کیا عزرائیل بڑا بے وفائیں دسی ہی نہیں ہوں، کہا بڑے قاصد گھلے نے
میں بہوں قاصد گلے نے، بہوں چوکیدار گلے نے، بہوں رسول گلے نے، بہوں پیغام گلے نے۔ یعقوب نبی کہن لگے میرے کولوں تے آیا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا اے جڑے چٹے وال نے اے میرا قاصد ہے، جدوں چٹے وال شروع ہو جان تے بابا سمجھ لے کہ ہن ٹائم نیڑے آ گیا ہے، ہن وقت نیڑے آ گیا ہے۔ کتھوں ثابت ہے؟ ثم یتوبون من قریب، ثم یتوبون من قریب۔ حضرت عمر کو لاتا ہوں، فرماتے ہیں ثم یتوبون من قریب، تو مراد ہے جدوں ایس سب تو نرم ہڈی وچ جان پھس جائے، یتوبون من قریب، یتوبون من قریب، قریب ٹائم تو پہلے پہلے توبہ کر لے۔ قریب ٹائم کیڑا ہے؟ یتوبون من قریب سے مراد کیا ہے؟ جدوں بابے دی جان ایتھے پھس جائے، چٹے وال ہو جان، ہڈیاں کمبن لگ پین، ڈوڈے کھڑکن لگ پین، اینو کہندے نے ثم یتوبون من قریب۔ تسی کہندے ہونے ہو، تسی کہنے ہوندے ہو نا نا ادھر ادھر دیاں گلاں چھڑ، موضوع شروع کر کہنا کی چاہنا ہے؟ توجہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، بس ایک بات کر کے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جب قرآن بیان ہو، پیغمبر کا فرمان بیان ہو، حدیث بیان کی جائے، پھر ادھر تے ادھر نہیں ویکھنا، نہ کسے مولوی نے، نہ کسے پیر نے، نہ کسے حاجی نے، نہ نمازی نے۔ کیوں نہیں ویکھنا؟ کیونکہ جدوں قرآن تے حدیث بیان ہوئے پھر سجے تے کھبے ویکھنا حرام حرام کتھے لکھی ہے؟ میرے پیغمبر فرماندن من آتاہ اللہ الکتاب والحکمہ ثم یلتفت یمینا وشمالا فقد احان اللہ ورسولہ۔ جڑا بندہ قرآن حدیث دی مجلس سجے تے کھبے ویکھ دے او اللہ دی بھی توہین کر دے، اللہ دے رسول دی بھی توہین کر دے۔ تو اتھے اجر لین آیا ہے، توہین کرن نہیں آیا۔ تو عظمت مصطفیٰ سنن آیا ہے، حضور دی عظمت دے جھنڈے لان آیا ہے، حضور دے وجود دی برکت سمجھن آیا ہے۔ تو حرام کم کرن نہیں آیا۔ لہذا گزارش کروں گا جدوں بھی قرآن حدیث دی مجلس دے اندر بے تیرے دل دے وچ دو ہستیاں ہونیاں چاہیدیاں نے۔ ایک ہستی نو ذات خدا کہندے نے، دوجی ہستی نو ذات مصطفیٰ کہندے نے۔ ذات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ وجود مصطفیٰ کی برکت کیا ہے اور وجود مصطفیٰ کا ادب کیا ہے؟ ادھے تے دو دو گلاں تے اجازت سون ڈالے دی پوری توجہ، کیونکہ میں تینوں تاں کیا کہ ہور کسے نو کہہ دیتا تے بندیاں ناراض ہو جانا۔ سانو توجہ، سانو کیونکہ رندے خراب حال کو زائد نہ چھیڑ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ وجود مصطفیٰ کا ادب کیا ہے اور وجود مصطفیٰ کی برکت کیا ہے؟ بس اس سے دو دو گلاں تے اجازت۔ اور اللہ کے محبوب کے وجود کی برکت شروع کہاں سے ہوگی؟ کائنات میں اس وقت بھی جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ کعبہ نہیں ہے، وہ بیت اللہ نہیں ہے۔ بیت اللہ دی بڑی شان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بیت اللہ سے بڑھ کے مومن کی شان ہے۔ دلیل کیا ہے؟ الا ان دماءکم واموالکم، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، واعراضکم حرام علیکم،
کائنات میں اس وقت جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ وجود مصطفیٰ ہے. تسی درود پڑھو تے میں گل شروع کراں. صلی اللہ. کائنات میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ وجود مصطفیٰ ہے. اور اس کی برکت کہاں کہاں ہے. عالم کتنے ہیں؟ 4. عالم کتنے ہیں؟ 4. ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ، ایک عالم محشر. پھر وجود مصطفیٰ کی برکت ہر عالم میں موجود ہے. پہلا عالم ہے عالم ارواح. اللہ نبیاں دیاں روحاں نو جمع کیتا ہے تے پوچھے ہے الستو بربکم، میں رب ہوں کہ نہیں؟ الستو بربکم، میں رب ہوں کہ نہیں؟ سب نبیوں کی روحیں خاموش ہیں. آدم تا عیسیٰ نبیوں کی روحیں چپ ہیں. سب سے پہلے جس روح نے کہا ہے بلا یا رب، اس روح کو روح محمد کہتے ہیں. یہ جو عالم ارواح میں نبیوں کی زبان پہ بلا آیا ہے یہ وجود محمد کی برکت ہے. پھر حضور ابھی آمنہ کی گود میں آئے نہیں. آمنہ کہتی ہے میں جہاں قدم رکھتی ہوں وہ نرم جگہ ہو جاتی ہے، پتھر ہوتے ہیں تو موم ہو جاتے ہیں، پانی لینے جاتی ہوں تو قدم چومتے ہیں. یہ کسی اور کی برکت نہیں، یہ برکت ہے تو وجود محمد کی ہے. حضور تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. میں مختصر کرنا چاہوں گا، میں لمبی بات نہیں کروں گا. فقط 2 آنسوؤں میں کہہ دوں غم دل طوفان نوح لانے سے اے چشم فیدا. 2 اشک بھی بہت ہیں گر اثر کریں. حضور آمنہ کی گود میں آ گئے. آمنہ کہتی ہیں خرج منی نور عطا لہو قصور الشام. بیٹھی تے مکے وچاں، مکے وچ بیٹھ کے شام دے محل وینیاں. اوے تیری تے میری برکت نہیں، مکے میں بیٹھ کے شام کے محل دیکھنا یہ وجود محمد کی برکت ہے. اور حضور آگئے آمنہ کی گود میں. کائنات آ گئی دیکھنے کے لیے، لوگ آ گئے دیکھنے کے لیے، عبد المطلب آ گئے دیکھنے کے لیے، حلیمہ آ گئی دیکھنے کے لیے. کہتی ہیں مجھے عبد المطلب لے آئے آمنہ کے دروازے پر. میں نے کہا بچہ تو ہے یتیم، کیا ملے گا؟ جب میں نے دیکھا حضور سفید چادر میں لپٹے ہوئے تھے، نیچے سبز چادر تھی یا سبز چادر میں لپٹے تھے، نیچے سفید چادر تھی. میری پہلی نظر پڑھنے کی دیر ہے، دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور نکل کر میرے چہرے پہ پڑتا ہے. میں پہلی نظر حضور نے دیکھا، پہلی نظر آمنہ کے لال کو دیکھا ہے. دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور نکلتا ہے. مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے آمنہ کے لال کی دونوں آنکھوں کو چوما، سینے سے لگا لیا. میں نے کہا کچھ نہ ملے، بچہ مل جائے، بس چھاتی سے لگانے کی دیر تھی. اس پہ ایک جملہ کہتا ہوں، اگر تسی پوڑیاں چھڑو تے، اگر تسی رسیاں چھڑ دے ہو تے جملہ کہاں. اٹھانے کی دیر تھی، میرے پاس تھی ایک گدھی چٹی، ایک تھی میرے پاس اونٹنی. گدھی سامان کے لیے، اونٹنی دودھ کے لیے، دونوں کمزور تھی. اور یہ بھی وجود مصطفیٰ کی برکت ہے. بلال کمزور، محمد دا. اونٹنی کمزور، محمد دی. گدھی کمزور، محمد دی. اور دائی کمزور، محمد دی. اللہ وجہ فرمایا وجہ یہ ہے لوگاں نو دس دے ہو محمد آیا ہی کمزوروں کے لیے ہے. کہتی ہیں میں آن لگیا مینوں دائیاں تانے دیندیاں سی. اے پگڑی والا بندہ توجہ کرے تے میں جملہ کہاں. انہیں کہنا میرا تسی نام ہی نہیں لے، آتے جائی نام لے دیتا ہوں. توجہ آپ کی چاہتا ہوں. جب آ رہی تھی دائیں اونٹنیوں کو روکتی، مجھے ساتھ ملاتی، اور جب جا رہی تھی آندیاں انہاں نو میرا انتظار کرنا پیندا سی.
تے جاندیاں مینوں انہاں دا انتظار کرنا پیندا ہے تے کائنات نے پوچھیا ہونا ہے حلیمہ گل کی ہے اونٹنی تو وہی ہے گدی تو وہی ہے حارث تو وہی ہے ابو زویب تو وہی ہے ہوا کیا ہے آتے ہوئے ہم تیرا انتظار کرتی تھی اب تو ہمارا انتظار کرتی ہے حلیمہ نے کہا ہوگا یہ میری برکت نہیں یہ محمد کے وجود کی برکت ہے آئیے اس سے آگے چلتا ہوں حضور کی عمر ہو گئی 4 سال جناب جبریل آگے سینے کو چیر دیا دل کو نکال دیا تیرے جسم سے دل نکل جائے تو دیکھ سکتا نہیں محمد فرماتے ہیں میرے رسول فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے دل کو دھو رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اور تیرا وجود اس کا وجود نہیں جس کے وجود سے دل نکل آئے وہ پھر بھی دیکھے اسے وجود محمد کہتے ہیں یہ بھی حضور کے وجود کی برکت ہے کہ دل نکل گیا ہے حضور پھر بھی دیکھ رہے ہیں مجھے ملا کہتا ہے حضور قبر میں کیسے زندہ ہیں حضور قبر میں کیوں زندہ ہیں کس کیفیت میں زندہ ہیں اور جیسے دل نکل جائے بندہ زندہ نہیں رہ سکتا حضور کے وجود سے دل نکل جائے حضور زندہ بھی رہتے ہیں دیکھتے بھی رہتے ہیں جیسے یہاں دیکھ رہے ہیں ویسے روزے سے دیکھ رہے ہیں حضور کا وجود روزہ انور میں ہے اور آؤ اگلی گل پہلے کر دے وہاں یہ بھی وجود مصطفیٰ کی برکت ہے کہ کل میت اليوم بخاری پیش کر رہا ہوں کل میت اليوم میرا 3 دن بعد پیٹ پھٹ جاندہ ہے مولوی جو کچھ مرضی کھادی پھردہ ہوئے 3 دن بعد پیٹ پھٹ جانا ہے ہر بندے دا نہیں تیری گل پیا کرنا بڑے حلوے کھا لے نہیں میں کہنوں کہہ رہا ہوں انہوں پتہ ہے تو انہوں نہیں پتہ اوہ در نہ پھر آجا انور شاہ کشمیری کی تائید کو مان لے آجا سید کے تقوی کو مان لے حسین احمد کی طہارت کو مان لے قاسم نانوتوی کے علم کو مان لے یہ گستاخ نہیں یہ نبی کے دیوانے ہیں مجھے تو سنت کا نور ملا انہی سے نبی کی زندگی ملی انہی سے نبی کی سنت ملی انہی سے نبی کے وجود کا حیا ملا انہی سے کل میت اليوم حضور کا وجود آج بھی روزہ انور میں اسی طرح ہے جس طرح علی نے رکھا تھا یہ تیری برکت نہیں یہ وجود محمد کی برکت ہے حضور کو 4 مرتبہ سینہ چیرا شق صدر ہوا پہلی مرتبہ 4 برس میں دوسری مرتبہ 10 برس میں تیسری مرتبہ معراج سے پہلے چوتھی مرتبہ نبوت سے پہلے یوں کہہ دے تیسری مرتبہ نبوت سے پہلے چوتھی مرتبہ معراج سے پہلے تاکہ اس میں حوصلہ علم پیدا ہو جائے اور پتہ چل جائے سب کو نہ نگاہ موسیٰ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے مجھے دیکھے تو اے موسیٰ محمد مصطفیٰ دیکھے اور جڑا ایک دفعہ حضور خدا کے وجود کی تجلی کا اور خدا تو وجود سے پاک ہے یوں کہہ دیتا ہوں جو ایک مرتبہ اس کی نور کی تجلی کا دیدار نہ کر سکے اسے وجود موسیٰ کہتے ہیں جو 9 مرتبہ جائے بھی صحیح آئے بھی صحیح اسے وجود محمد کہتے ہیں آئیے کیسے اس پہ بھی ایک دلیل دے دوں آپ کی توجہ پوری چاہتا ہوں میرے جملے کسی کی نظر نہیں کیونکہ میری تواڈے 500 تے بھی نظر نہیں وجود مصطفیٰ کی برکت حضرت آدم زمین تے آئے آج تک گئے نہیں گئے عیسیٰ گئے آج تک آئے نہیں آن گے نبی بن کے نہیں آئیں گے جو آ جائے جائے نہ اسے آدم کہتے ہیں جو آ جائے جائے نہ اسے آدم کہتے ہیں جو اوپر جائے بیٹھ جائے
اسے وجود عیسیٰ کہتے ہیں، جو جائے بھی صحیح آ بھی جائے اسے وجود محمد کہتے ہیں، وجود مصطفیٰ۔ 12 سال عمر ہو گئی، 4 برس کی عمر میں حضرت حلیمہ نے واپس کیا، حضرت آمنہ 6 برس کی عمر تھی، ابواب کے مقام پہ آئیں، حضور کے وجود کو اپنے سینے پہ رکھا ہوا ہے، پیار کر رہی ہیں، اور پیار کرتے کرتے کہنے لگی کل حی میت وکل جدید بال کل کبیر یفنا انا میت ذکر پاک وولدت الطہرا وقد ترکت خیرا۔ میں جا رہی ہوں، میرا ذکر قیامت کی صبح تک غلام کرتے رہیں گے، مولوی کرتے رہیں گے، پیر کرتے رہیں گے۔ آمنہ تجھے اتنا یقین کیوں ہے؟ کہا وولدت الطہرا، میں نے محمد کے وجود کو جنم دیا ہے۔ وولدت الطہرا وقد ترکت خیرا، میں خیر کو چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جس خیر کو آمنہ نے چھوڑا ہے اسے وجود محمد کہتے ہیں، اور وولدت الطہرا، جس پاک بچے کو آمنہ نے جنم دیا ہے اسے وجود محمد کہتے ہیں۔ حضرت آمنہ کا جنازہ اٹھا، 8 سال کی عمر میں جناب عبد المطلب کا جنازہ اٹھا، اور 12 سال عمر ہو گئی حضور کی۔ مکے میں قحط پڑ گیا، ابو طالب حضور کو لے کے بیت اللہ میں پہنچے، حضور دی کنڈ لا دیتی بیت اللہ نال، حضور کی پشت لگا دی بیت اللہ کے ساتھ۔ تجھے جو کہتا ہے میرا وسیلہ دے، حضور کا نہ دینا، اسے بتانا ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، ابو طالب نے وسیلہ حضور کا دیا ہے، تو کہے گا میرے لیے دلیل نہیں، عمر نے وسیلہ حسین کا دیا ہے۔ حضور کی پشت کو لگا دیا بیت اللہ کے ساتھ۔ آئیے وجود مصطفیٰ کی برکت کیا ہے؟ میرا خیال ہے برکت تے ٹائم مک جانا ہے، ادب تے گل آنی نہیں۔ حضور کی پشت کو بیت اللہ سے لگا دیا یوں، اور ہاتھ اٹھا لیے، اب یستسقى الغمام بوجهي شمال اليتامى اسمة للأرامل۔ ابھی چہرے پہ ہاتھ پھیرے نہیں، بیت اللہ کا صحن پانی سے بھر چکا ہے، واپس آ کے کہنے لگے ابیض اور سفید چہرے والے، تیرا ہی وجود یہ اعزاز رکھتا ہے، تیرے چہرے کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کا وسیلہ دے کے رب سے بارش طلب کی جاتی ہے، جس کے وجود کی برکت سے لوگوں کو بارش ملے، پانی ملے، اسے وجود محمد کہتے ہیں۔ حضرت ابو طالب 12 سال عمر ہو گئی، حضور کو لے کے شام کے شہر بصرہ میں پہنچے۔ ابھی بصرہ پہنچنے کی دیر تھی، بحیرہ نکل آیا جس کا نام جرجیس تھا، کہنے لگا جب آپ بصرہ میں داخل ہوئے، زمین پہ درخت سجدہ کرنے لگے، حجر سجدہ کرنے لگے، شجر سجدہ کرنے لگے، میری جھوپڑی جھومنے لگی۔ مجھے پتا چل گیا جس کے وجود کے آنے کی وجہ سے شجر و حجر نے غلامی کرنی ہے، سلامی کرنی ہے، اسے صرف وجود محمد کہتے ہیں، اسے وجود محمد کہتے ہیں۔ اور ابو طالب سے کہا گیا کوئی دلیل؟ کہا دلیل ہے، اس کی قمیض اتارو، قمیض اوپر کرو، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ اور یہ مہر نبوت عام نہیں تھی، توجہ، یہ مہر نبوت وہ تھی کان ینظر من خلفہ، مشکات پڑھ رہا ہوں، کما ینظر من امامہ۔ اور لوگوں، میں میرے وجود کو رب نے، میری مہر نبوت کو اللہ نے یہ عظمت و شان بخشی ہے، مقام و بلندی بخشی ہے۔ میں اس مہر نبوت سے نماز میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں، اور تو اگے ویکھیں تے پیچھے کوئی نہیں، سجے ویکھیں تے کھبے کوئی نہیں، کھبے ویکھیں تے سجے کوئی نہیں، جس کا وجود آگے بھی دیکھے پیچھے بھی دیکھے، نماز میں مہر نبوت آنکھیں بن جائے، اسے وجود محمد کہتے ہیں۔ یہ حضور کے وجود کی برکت ہے۔ اور کیا برکت ہے؟ اچھا 12 سال عمر،
وہ بحیرہ کہنے لگا جرجیس میں دعوت کرنا چاہتا ہوں آ جاؤ. سارے چلے گئے, حضور کو سامان کے پاس بٹھا دیا. جب گئے تو اس نے دیکھا وہ تو ہے نہیں جس کا چہرہ غور سے تورات میں پڑا تھا, جس کا چہرہ انجیل میں پڑا تھا. اور قافلے والوں چلے جاؤ, میں نے تو تمہارے لیے جو کھانے کا انتظام کیا ہے. توجہ, وجود مصطفیٰ کی برکت کیا ہے. ابو طالب میں بڑا سونا کھانا پکایا پر تواڈے لئی نہیں, میں جڑا کھانا تیار کیتا ہے دعوت کیتی ہے اس وجود لئی کیتی ہے جنوں وجود محمد کہندے نہیں. عمر ہو گئی حضور کی 25 سال. خدیجہ کا سامان لے کے گئے. میسرہ کہتے ہیں جیسے ہی نکلے, تفصیل نہیں صرف اشارے. وجود مصطفیٰ کی برکت کیا ہے. کہتے ہیں اسی سارا دن دھوپ وچ پھرنے تے جدوں محمد تے دھوپ آندی ہے بادل سایہ کر دیندے. جس تے گرمی وچ بادل سایہ کرن اونوں وجود محمد کہندے نہیں. تو کہندا ہونا نہ کوئی اور دلیل دے. آئیے میں تجھے دلیل دوں. رب کعبہ کی قسم 35 برس عمر ہو گئی میرے پیغمبر کی. مکے دیاں گلیاں وچ رولا پہ گیا کہ حجر اسود نو کون رکھے گا. محمد نے چادر بچھا دی, چاروں کونے سارے قبیلے کو پکڑا دے, اور جس کے وجود کی برکت سے رب مکے میں جھگڑے ختم کر دے اسے وجود محمد کہتے ہیں. نعت خان کہندے ہونے بڑی سونی آواز, چنگا پڑھے ہے, بس ترقی چاہندے ہو تے ایک ہی کام کرنا ہے, مسجد دی صفائی تے کدی کسے نال بغض نہیں رکھنا, بس ترقی کر جاؤ گے. بڑے لوگ بڑیاں بڑیاں ڈیریاں لے کے رلدے ویکھے, انہاں پیار حضور نال نہیں کیتا, انہاں تیریاں تے میریاں خیمیاں ویکھیاں. بس کوئی کم کرنا ہے, ہندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ, تو تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو. آئیے میں ٹھوس دلیل دوں. آپ کہتے ہوں گے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں, مضبوط دلیل دیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. ایس آیت نو تسی سمجھنا, ایس آیت سمجھ آ گئی تو وجود محمد دی برکت سمجھ آ جائے گی. اور میں گھر ٹور جاواں گا. ایک کافر ہے دا نام نظر بن حارث. حضور نے کہا قرآن بناؤ, کہنے لگا لو نشاء لقلنا مثل هذا, میں چاہواں تو انجدہ بنا لیواں پر میں چاہندا جو نہیں, پر میں چاہندا جو نہیں, چاہندا تو بنا لیتا. بنا سکتا ہوں میں پر بناتا نہیں ہوں. جب نہیں بنا سکا تو کہنے لگا دیر کس گل دیئے, اسی تو انہوں مندے نہیں, عذاب لے آؤ. اللہ سے کہہ دو عذاب دے دے. حضور نے کدھر ہاتھ اٹھانے تھے, کافر منگ دے پینے, اللہ نو کہو عذاب لے آئے, عذاب دے دے. تے حضور دے ہاتھ اٹھے ہی نہیں. تے اللہ فرمایا میرے حبیب وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. چاہواں تے ناپاک وجود نو زمین اچ دھنسا دیواں, چاہواں تے پہاڑ ملا کے پی دیواں, چاہواں تے ٹکڑے ٹکڑے کر دیواں, پر میں انہاں منافقاں تے کافرانوں اگر سزا نہیں دیندا تے انہاں دی وجہ تو نہیں, وَأَنْتَ فِيهِمْ, اس وجہ تو نہیں دیندا کہ انہاں وچ میرا محمد وسدا ہے. مولانا قاسم نانوتوی لکھتے ہیں جدے دل وچ حضور دا عشق ہویا اس جہنم جانا ہی کوئی نہیں. دلیل کی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. حضور کافروں میں موجود ہوں تو اللہ عذاب نہیں دیتا. جس مومن کے دل میں حضور ہوں, جس مومن کے دل میں حضور بس جائیں. میں نے مانا کہ جنت ہے بہت ہنسی, ہم نہ جائیں چھوڑ کر مدینہ کہیں. جنت میں ہے سب کچھ مدینہ نہیں, پر مدینے میں جنت بھی موجود ہے. ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا, ارے وہ محمد مدینے میں موجود ہے. بندہ کہندہ نہیں یار اس تو ٹھوس دلیل
وجود مصطفیٰ کی برکت ہے. محشر ہوگا, محشر سجے گا. حضور فرماتے ہیں انا خطیب, میں ممبر تے بیٹھ کے تقریر کرنا, مینوں اپنا ہی سینہ نظر آندا ہے. بس مینوں اونچی کرسی تے بیٹھا کوئی سیٹھ نظر نہیں آندا. کیوں؟ انا خطیب, میرا رسول خطیب ہے. مولوی اج تقریر کردا ہے, حضور محشر وچ کر لی. ساری کائنات محمد کے جھنڈے کے نیچے ہوگی. اول من ینشق عنہ القبر, سب سے پہلے قبر میری کھلے گی. اول شافعین, سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا. بابا ستا پیا نو جگا دیو. اول مشفعین, سب سے پہلے شفاعت میری قبول کی جائے گی. اول من یقرع باب الجنہ, سب سے پہلے جنت میرے قدم کی وجہ سے کھلے گی. یلہمنی ربی محامدہ. مولوی صاحب کیڑا موضوع بیان کرنا ہے؟ وہ کہندا ہے جیڑا دل وچ آ گیا تیرے دل وچ پتہ نہیں کون پائے. حضور فرماتے ہیں میں سجدہ کروں گا, یلہمنی ربی محامدہ, مجھے میرا رب اپنی تعریف کے کلمے اسی وقت عطا کرے گا. میں سر جھکا دوں گا, رب کہیں گے ارفع راسک, میرے حبیب سر اٹھا, چہرہ دکھا, سال توتا, مانگتا جا دیتا جاؤں, وشفا تشفا, شفا کرتا جا, میں قبول کرتا جاؤں. حضور فرماتے ہیں میرے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے. 70,000 لوگ, 70,000 لوگ, 70,000 لوگ, اس 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 لوگ, 4 ارب 9 کروڑ لوگ حضور کے ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے جنت جائیں گے. اوے تیری نہیں, میری نہیں, یہ 4 ارب 90 کروڑ لوگوں کا جنت میں جانا یہ وجود محمد کی برکت ہے. آئیے اس سے ٹھوس دلیل دوں. ابو ہریرہ کو لاتا ہوں. کون ابو ہریرہ؟ جڑا حضور نو روز ہی ویدا ہے. تے اگر توجہ ہوئے تے اتنا زیادہ حضور نو ویدا ہے کہ حضور کہہ دیتا ابو ہریرہ روز نہ ویکھیا کر. اتنا زیادہ حضور نو ویدا ہے. تے ایک دن حضور آ گئے تے ابو ہریرہ لک گئے. حضور پوچھا پتر روز ویدا سی تے میں روکیا سی روز نہ ویکھیا کر, اج لک کیوں گئے ہیں؟ فرمایا حضور میرا غسل نہیں سی تے میری غیرت گوارا نہیں کیتا محمد دے وجود نال میرا ہاتھ ٹکرائے تے میں ناپاک ہواں. میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا. حضور بول پے ان المؤمنین. او ابو ہریرہ پتر مینوں مل لینا سی, کوئی گل نہیں, مومن ناپاک ہوندا ہی نہیں, مومن پاک ہی رہتا ہے. اچھا توجہ, آپ کی پیچھے چلی گئی. بس میں بات مکاواں کیونکہ میں قبرستانہ تقریراں کدی نہیں کیتیاں. حضور فرماتے ہیں الا انکا, وجود محمد کی برکت کیا ہے؟ بس آخری بات کر کے اجازت. الا انکا بالمدینۃ ملائکۃ لا يدخل الطاعون ولا الدجال. اوے قیامت کے دن تک, قیامت کے دن بھی طاعون کی بیماری اور دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ تیری برکت نہیں, یہ وجود محمد کی برکت ہے. نفس نفس پہ رحمتیں, نفس نفس پہ رحمتیں, قدم قدم پہ برکتیں. جہاں جہاں وہ شفیع آسیاں گزر گیا, جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک, وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. میں خاک نشیں ابتدا کہہ چکا, انتہا کہہ رہا ہوں, محمد کو بعد از خدا کہہ رہا ہوں. آمین. وآخر دعوانا